بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور قرآن، اس نام سے ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام اور اس پروگرام کی آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو جاری ہے اس موضوع پر، قرآن اور نماز تراویح۔ گزشتہ ملاقات میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ادائیگی کا جو طریقہ اور صفت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی نماز، قیام اللیل کی نماز کس طرح ادا کیا کرتے تھے، حضرت حذیفہ ابن الیمان نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، اور وہ قصہ جو پیش آیا حضرت حذیفہ ابن الیمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے بارے میں آپ حضرات کو کیا ہے تفصیلاً کیا ہے بتایا گیا، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی رکعت میں آپ نے سورہ البقرہ کے بعد 3 بڑی بڑی صورتوں کی کیا ہے تلاوت کی۔ سورہ الفاتحہ کے بعد 3 بڑی صورتوں کی تلاوت کی، سورہ البقرہ، سورہ النساء اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آپ نے کیا ہے تلاوت کی۔ ہو سکتا ہے بعض ناظرین کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ قرآن مجید میں ترتیب تو اس طرح ہے کہ پہلے سورہ البقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، پھر اس کے بعد سورہ النساء ہے، اور حضرت حذیفہ ابن الیمان نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی وہ یہ کہ پہلے آپ نے سورہ الفاتحہ کے بعد پہلے آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کی، پھر سورہ النساء، پھر سورہ آل عمران۔ تو اس طرح ترتیب کی مخالفت کرنا کیا اس کی گنجائش ہے نماز میں یا نہیں؟ دیکھیے، اولاً تو پابندی ترتیب کی رہے کہ ترتیب کے ساتھ صورتوں کی تلاوت نماز میں ہو، لیکن اگر کہیں پر ترتیب کی کوئی مخالفت کرے قصداً عمداً کبھی کبھار، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ترتیب سے جو نہیں پڑھی، یعنی ان تینوں صورتوں کو، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نفل نمازوں میں شاید ترتیب سے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، یا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تعلیم دینا چاہتے ہیں اس عمل کے ذریعے کہ نماز میں اگر کسی نے ترتیب کی پابندی نہیں کی، یعنی صورتوں کی تلاوت میں، تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اصل تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسری ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر آپ کا یہی معمول رہا کہ ترتیب ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے صورتوں کی تلاوت نماز میں کیا کرتے تھے۔ تو المہم کہنا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کی صرف ایک رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد آپ نے 3 صورتوں کی تلاوت کی، سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ آل عمران، اور یہ تلاوت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ان 3 صورتوں کی، وہ خوب ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ترتیل کے ساتھ کریں، اچھی آواز کے ساتھ، اور ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے تلاوت کریں، تیز رفتار کے ساتھ ہم کیا ہے تلاوت نہ کریں۔ قرآن کی تعظیم کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو تو صحیح طریقے سے تلاوت کرے، جو سنت طریقہ، جو طریقہ آپ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا، حکم دیا، اور وہ یہ ترتیل کے ساتھ کیا ہے تلاوت ہونی چاہیے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے محترم ناظرین، آج ہم اپنے ماحول پر غور کریں اور بالخصوص
جب رمضان کی آمد ہوتی ہے، ماہ رمضان میں ایک اہم عبادت جو انجام دی جاتی ہے وہ نماز تراویح ہے، قیام اللیل کی نماز ہے۔ اس نماز پر اگر ہم غور کریں تو بعض جگہ بعض دفعہ یہ ماحول بعض مسجدوں میں بعض مساجد کے امام کی طرف سے یہ پائی جاتی ہے کہ قرآن کی تلاوت جو ہوتی ہے نماز تراویح میں خوب زیادہ تیز رفتار کے ساتھ، حالانکہ ایسا کرنا بالکل کیا ہے غیر مناسب ہے۔ یہ قرآن کی تعظیم نہیں ہوئی بلکہ قرآن کی توہین ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا قرآن مجید کی تلاوت کا وہ یہ کہ ہم ترتیل کے ساتھ تلاوت کریں، ٹھہر ٹھہر کر کے آرام آرام سے تلاوت کریں، اور یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ لیکن تیز رفتار کے ساتھ تلاوت کرنا کہ پڑھنے والے کو برابر نہیں معلوم کہ کیا پڑھ رہا ہے، اور سننے والے کو بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ قرآن کے کس حصے کی کیا ہے تلاوت ہو رہی ہے، حروف کی یا کلمات کی یا آیات کے آخری الفاظ شاید سمجھ میں آ جائیں، لیکن درمیان میں کیا پڑھا، زبر کو زیر پڑھا، زیر کو پیش پڑھا، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا۔ تو صرف قرآن پڑھ لینا تیز رفتار کے ساتھ یہ مقصد نہیں نماز تراویح کا، بلکہ جو قرآن پڑھ رہا ہے آرام آرام سے پڑھے تاکہ خود اس کے اندر خشوع خضوع پایا جائے۔ جب اس کی تلاوت میں خشوع خضوع کا حصہ پایا جائے گا تو نمازیوں پر بھی اس کا اثر ہوگا، ان کے اندر بھی کیا ہے خشوع پایا جائے گا، ان کے اندر بھی عاجزی، انکساری اور تدبر کا جذبہ اور حوصلہ کیا ہے پایا جائے گا۔ اسی لیے ائمہ کرام، ائمہ مساجد اور بالخصوص جو تراویح کے امام ہیں ان پر یہ چیز لازمی آتی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت نماز تراویح میں کریں تو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے ترتیل کے ساتھ کریں، تیز رفتار کے ساتھ جو ہے نہ کریں، ورنہ اگر دیکھا جائے تیز رفتار کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا اور تیز ہی رفتار کے ساتھ مکمل نماز ادا کرنا یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو چور قرار دیا ہے، یعنی جو شخص نماز تیز رفتار کے ساتھ ادا کرے، رکوع سجدے برابر نہ کرے، قیام برابر نہ ہو، قرآن کی تلاوت برابر نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اسوأ الناس سرقہ الذی یسرق من صلاتہ، کہ سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی نماز میں سے چوری کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یتم رکوعها ولا سجودها، نماز سے چوری اس طرح کرے گا کہ اپنا رکوع اس نے مکمل نہیں کیا، سجدہ برابر نہیں کیا، تیز رفتار کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اسپیڈ سے نماز پڑھتا ہے، جس نے ایسا کیا گویا کہ اس نے اپنی نماز میں سے چوری کیا ہے۔ اور تمام چوروں میں سب سے بدترین چور، سب سے خطرناک چور وہ یہی چور ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں تو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اور اس قسم کے بننے سے بجائے ہمیں اپنے آپ کو یعنی اللہ تبارک و تعالی سے اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، نماز صحیح ادا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز پڑھیں، یا نماز ہم اگر پڑھاتے ہیں، نماز تراویح ہو یا کوئی اور نماز ہو، تو قرآن مجید کی تلاوت ہو وہ ٹھہر ٹھہر کر کے آرام آرام سے ترتیل کے ساتھ ہو۔ اس نماز میں ہم رکوع کریں خشوع خضوع کے ساتھ، سجدہ کریں تو برابر سجدہ ہو، تیز رفتار کے ساتھ نماز ادا کرنا، ایسی نماز کی کوئی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں، اور ایسی نماز کا کوئی فائدہ بھی ہمارے ہاں یعنی کوئی فائدہ آپ کو کیا ہے حاصل نہیں ہوگا۔ اور بعض دفعہ کیا ہے اگر امام نبی کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے، یہ تو نہیں کہتے کہ یہ مکمل سنت پر عمل کرے امام، لیکن اگر وہ کوشش کرتا بھی ہے کہ رکعات کو لمبی کرے، رکوع اور سجدے برابر آرام آرام سے نماز پڑھے،
تو بعض دفعہ بعض لوگوں کا دل کیا ہے تنگ ہوتا ہے، کیونکہ ماحول بعض دفعہ یہ پایا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی یعنی پیچھے نماز تراویح پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں جلدی ختم ہو جائے، لیکن جہاں پر دیر سے ختم ہوتی ہے، لمبی رکعات ہوتی ہیں، تو بعض دفعہ لوگ یا بعض لوگ کیا ادھر شامل ہونے سے کیا ہے کتراتے ہیں۔ حضرات ادھر کیا ہے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، کیونکہ اسلام میں ایمان لانے کے بعد، کلمہ توحید کے بعد سب سے اہم عمل وہ نماز ہے، اور نماز میں بھی سب سے اہم نماز وہ ہے جس نماز میں خشوع خضوع پایا جائے اور نماز کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ اگر اس عمل کو ہم نے اہمیت نہیں دی تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیا ہے اچھی کامیابی دنیا اور آخرت میں حاصل ہو۔ امام اگر رکعت لمبی پڑھ رہا ہے، لمبی لمبی صورتوں کی تلاوت کر رہا ہے، ہمارے اندر یہ جذبہ اور پایا جائے کہ اور لمبی تلاوت کرے، رکوع میں نہ جائے، اور ہمیشہ کوشش ہماری یہ رہے کہ جب امام کے ساتھ ہم نماز تراویح میں شامل ہو جائیں تو اس وقت تک رخصت نہ ہوں جب تک کہ امام نماز مکمل نہ کر کے فارغ ہو جائے۔ بیچ میں سے ترک کر کے چلے جانا، امام کو چھوڑ کر چلے جانا، اس بنا پر کہ شاید وہ بہت لمبی نماز پڑھا رہا ہے، لمبی لمبی صورتیں پڑھتا ہے، تو اس میں ہمارا نقصان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، جس نے رمضان کے قیام اللیل، رات کی نماز، تراویح کی نماز امام کے ساتھ ادا کی، یہاں تک کہ امام فارغ ہو گیا، پوری نماز اس نے امام کے ساتھ ادا کی، یہاں تک کہ امام قیام اللیل سے فارغ ہو گیا، سلام پھیر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس مقتدی کو جس نے امام کے ساتھ مکمل قیام اللیل کی نماز، تراویح کی نماز رمضان میں ادا کی، کتب لہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قیام لیلہ، مکمل ایک رات جاگ کر قیام کا اہتمام کرنا، اس کا اجر و ثواب اسے کیا ہے مل جاتا ہے۔ تو غور کریے، یعنی امام آج اگر نماز لمبی بھی پڑھے، لمبی لمبی صورتیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تب بھی اگر دیکھا جائے تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ جو ہے امام لمبی کرے گا نہیں، تو 1.5 گھنٹہ اگر آپ اپنے آپ کو امام کے ساتھ یعنی پابند کر کے اپنے آپ کو شامل رکھیں، یہاں تک کہ امام اس 1.5 گھنٹے کی نماز سے فارغ ہو جائے، نماز تراویح سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مکمل رات کے قیام کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ جذبہ، یہ شوق ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ پایا جائے کہ جب بھی امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو، نماز تراویح میں، تو اس کے ساتھ ہم مکمل شامل رہیں، بیچ میں سے ہم اس نماز سے کیا ہے رخصت نہ ہوں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کی فلاح اور کامیابی کا ذکر کیا، اور چند صفات کا بھی ذکر کیا کہ کس بنا پر یعنی امام کو یعنی ایمان والوں کو فلاح اور کامیابی حاصل ہوئی۔ فرمایا سورہ المؤمنون میں کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً ایمان والے فلاح اور کامیابی پا لیے، ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ کون سے ایمان والے ہیں جنہیں کامیابی حاصل ہوئی؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی چند صفات کا ذکر کیا، ان صفات، ان بہترین خصال اور خصلتوں میں سے سب سے اہم صفت اور سب سے پہلے جس کا ذکر فرمایا اللہ نے وہ یہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہوئے، فلاح اور کامیابی حاصل ہوئی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کا اہتمام کرتے ہیں، نماز خشوع خضوع کے ساتھ کیا ہے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ چیز یعنی رمضان ایک بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تراویح،
تو امام جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت ہی سے نماز تراویح کو لمبی کی جاتی ہے، لمبی رکعاتیں ادا ہوتی ہیں، تو اس میں خشوع خضوع پایا جانا ہمارے اندر، ہم غور و فکر کریں اور خوب غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو نماز تراویح میں سنیں اگر ہم، تو یقیناً اس خوشخبری کے مستحق ہم ہو سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والوں نے فلاح اور کامیابی حاصل کی۔ اسی لیے حضرات، تراویح کی نماز اور قیام اللیل کی نماز ہماری اچھے طریقے سے ادا ہو جائے، سنت طریقے سے ادا ہو جائے، اس کے لیے ہمیں چند اعمال ہیں، اس کا ہمیں کیا ہے، اہتمام کرنا ہوگا۔ نمبر 1، جب نماز کے لیے ہم حاضر ہوں، تراویح کی نماز کے لیے، قیام اللیل کے لیے، تو ہمارے اندر اخلاص پایا جائے، کوئی اس میں ریاکاری، دکھاوا، دنیاوی مقصد و مفاد نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اس مقصد کے ساتھ ہم نماز تراویح اور قیام اللیل کو ادا کریں۔ اللہ کے رسول کا وہ فرمان یاد کریے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ماہ رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ سے ثواب کی امید، اخلاص کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے پچھلے گناہوں کو کیا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ ہم مسجد میں تراویح کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں، اور اسی طرح اس نماز کی کیا اہمیت ہے، کیا اجر و ثواب ہے، وہ چیز ہمارے ذہن میں کیا ہے، پائی جانا چاہیے۔ اسی طرح اول وقت کیا ہے، نماز کے لیے حاضر ہوں، خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوں۔ دیگر اور بہت ساری جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، ان سے اجتناب کریں، تاکہ نماز تراویح اور قیام اللیل کی لذت جو ہے وہ ہمیں کیا ہے، محسوس ہو، تو ہمارا ایمان کیا ہے، تازہ ہو۔ جب امام قرآن کی تلاوت کرے تو اس پر ہم غور و فکر کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس قسم کا ماحول ہم بنائیں اپنے نفس کا، تو یقیناً کیا ہے، نماز تراویح اچھے طریقے سے ادا ہوگی، قرآن کی تلاوت پر غور و فکر کر سکیں گے، اور یقیناً جب یہ چیز پائی جائے گی تو اس نماز کا اجر و ثواب بھی ہمیں کیا ہے، بہترین کیا ہے، حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا اور سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔